بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمارے پاکستانیوں، آپ اس ٹائم کافی مشکلات میں ہو اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم آپ کس پوزیشن میں جا رہے ہو، کیونکہ حالات بہت ہی مشکلات میں، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، اور باقی معاملات ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عوام مشکلات میں ہو تو حکومت سپورٹ کرتی ہے اس کی بیک میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کی سپورٹ حکومت بھرپور طریقے سے کرتی رہتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ پاکستان کی حکومت ایسی ہے کہ عوام سے لیتی ہے لیکن سپورٹ نہیں کرتی، اور ہمیشہ یہ شروع سے لے کے آج تک یہی ہوا کہ اس نے عوام سے لیا لیکن سپورٹ عوام کو کچھ نہیں دی۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالات اس ٹائم ایران میں چل رہے ہیں، ایران کافی مشکلات میں، اور ہمارے یہ بھائی ہیں، ہمارے ایران کے مسلمان ہیں، عراق ہے، ایران ہے، سعودیہ ہے، کویت ہے، قطر ہے، دبئی ہے۔ تو ہم مسلمان ممالک ہیں، اور ہم مسلمان تبھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، سوال یہ ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، انڈیا میں جو کافی مسلمان رہتے ہیں، جیسے پاکستان کی جتنی آبادی ہے اتنی آبادی انڈیا میں رہتی ہے مسلمانوں کی۔ تو ہمارا دکھ بنگلہ دیش میں ہے، تو بنگلہ دیش کے مسلمان خاص کر کے اس ٹائم جو بنگلہ دیش کے مسلمان کھڑے ہیں نا، تو میں تو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ کم سے کم اپنی یکجہتی کے ساتھ، اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ اور اپنی پاور کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، اور ان کی اکانومی بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔ ان کے پاس جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ لیکن بائی دی وے، اگر کوئی سب سے افغانستان کو پوری زندگی افغانستان جنگ میں وہ جنگیں لڑتا رہا، لیکن ڈالر کے ریٹ ہمارے سے اس سے بھی اچھے، اس کے اچھے ہیں، انڈیا کے اچھے۔ تو ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہمیشہ روتے رہے، آج مشکل میں، آج مشکل میں، آج مشکل میں، 80 سال ہو گئے۔ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر 30 سال پیچھے چلے جائے تو گورنمنٹ اس عوام کو کیا دیتی تھی؟ 40 سال پیچھے چلے جائے تو گورنمنٹ نے عوام کو کیا دیا؟ کوئی فیسلٹی دی، کوئی گھر دیا، کوئی زمین دی؟ ہاں، ایک وقت میں جب قائد اعظم جب پاکستان آزاد ہوا تو میری جو نالج یہ تھی کہ جن کے ہے کہ بچے زیادہ ہوتے تھے تو ان کو زمین گورنمنٹ مربع دیتی تھی، مربع کی شکل میں زمین دیتی تھی، اور اس کو وظیفے ملتے تھے۔ بچے جو پڑھتے تھے نا ان کو وظیفے ملتے تھے۔ یہ تقریباً 82 85 کی بات ہے۔ ان کو وظیفے ملتے تھے، اور اسکولوں میں بچوں کو باقاعدی طور پہ ہر بچے کو وظیفہ ملتا تھا، جو گورنمنٹ اسکول میں بچے تھے۔ تو گورنمنٹ اسکول میں لوگ پڑھتے تھے، تعداد وہی ہوتی تھی، اچھے خاصے ہوتے لوگ، دلچسپی سے پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اور اس کے بعد اگر میں نے یہ اس زندگی کے اندر پیچھے جو شروع پاکستان جب بنا، پاکستان غلط نہیں بنا تھا، پاکستان صحیح بنا تھا۔ تو میں نے ایک سسٹم دیکھا کہ جو سیزن جو اینڈ ہوتا ہے سردی کا، تو اس میں ایک زراعت کی جو ایک محکمہ تھا، اس میں وہ لوگ آتے تھے اور وہ آ کے درخت کاٹتے تھے، ان کو تراشتے تھے، ان کو وہ چونا لگاتے تھے جڑوں میں کہ درخت خراب نہ ہو جائے۔ تو کہ جو لگے ہوئے درخت ہیں، پرانے درخت ہیں۔ اب اس کی بات میں آپ کو یہ تقریباً 82 کی بات، آپ اس سے پہلے کی بھی حکومت آپ اندازہ کریں کہ 82 85 84 یہ انہی دور کی بات آپ کو۔ تو اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ اب کوئی آپ کا جانور بیمار ہو گیا تو
اس دور کی بات کروں جب روڈیں نہیں تھی، تقریباً آپ اس روڈ تک پہنچنے کے لیے 3 4 کلومیٹر آپ کو پیدل بھی چلنا پڑتا تھا، روڈیں ٹوٹی ہوئی تھی، راستے ہوتے تھے۔ لیکن میں نے اس دور میں بھی دیکھا کہ جانور بیمار ہو گیا، ڈاکٹر سرکاری موجود تھا، وہ ڈسپینسری ہوتی تھی اور وہ آتے تھے اور ڈسپینسری میں اس کا ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی۔ اگر وہ جانور وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کے گھر پہ آتا تھا، ڈاکٹر جانور کو چیک کرتا تھا، جانوروں کو جو ڈاکٹر۔ اور آپ اگر کسی ڈسپینسری میں چلے آؤ تو آپ کے پاس ایک مطلب جو ڈسپینسر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ یہ میں آپ کو جس ٹائم کی بات کروں اس وقت کی بات، لیکن آج تو میرا خیال ہے اس سے تو کہیں گنا 40 سال، مطلب ہے کہ 80 اور مطلب آپ دیکھیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا، 50 سال ہونے والے۔ بہرحال ترقی وہ جو تھی، ڈاکٹر تھا یا وہ زراعت کا جو کام کرتے تھے، درخت والے تھے وہ آتے تھے، لیکن وہاں لوگ سنی جاتی تھی، کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا، کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی روسٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی کڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آج سے تقریباً 20 15 20 سال 15 سال پیچھے چلے ہو تو تب ہی کڑھائی ہوٹلوں میں لوگ جا کے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے نہیں تھے۔ بائی دیو کو مجبور ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن دال سبزی اور عام فرائی مطلب بھونا ہوا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ترقی کیا کی، اس کے بعد ہماری حکومت آئی، ایک آئی گئی، ایک آئی۔ حکومت کو تو پہلی بات ہے کسی نے مطلب 5 سال پورا کسی کو بھی نہیں کرنے دیا گیا، وہ جو آیا اڑایا، جو آیا اڑایا، جو آیا اڑایا۔ تو پوری پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی وزیر اعظم 5 سال نہیں گزار سکا، اور جو اچھا کرنے کی چاہ رہا تھا، جو اچھا کرنے کی کوشش کی، اس کو اڑا دیا۔ اب لیاقت علی خان کو باہر جب مارا گیا، بھٹو کو پھانسی دی گئی، ضیاء الحق کو اڑا دیا گیا، تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو اصل جو چیز مدعے کی طرف ہے، ہمیں ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ہی چیز پہ، ہم بھلے ایک ہی دن مر جائے سب، ایک چیز پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور وہ کھڑا کیسے ہونا پڑے گا؟ کہ مرتے تو ہم ہیں، روز روز مر رہے، گٹر میں ڈوب کے مر رہے، کرنٹ لگ کے مر رہے، ایکسیڈنٹوں پہ مر رہے، روڈیں تو ہے نہیں، اسکول ہے نہیں، پڑھائی ہے نہیں۔ یہ میرے ساتھ مطلب اسکول ہے، کالج ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، اسٹاف پورا ہے۔ اور سندھ کی تو وہ اللہ ہی حافظ ہے نا، پنجاب میں پھر بھی چلو سرکاری اسکول تو ہے، لیکن سندھ میں اللہ ہی حافظ ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ویلوگ بنا رہا ہوں، میں اس لیے بہت سارے لوگ تبصرے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہت ساری چیزیں جھوٹ بولتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں صاف بات کروں گا۔ جب افغانستان اور روس کی جنگ تھی تو یہاں سے مختلف حرکت المجاہدین، لشکر جنگ ہوئی، مختلف جو جماعتیں ہوتی تھیں، یہاں سے افغانستان بھیجتے تھے جہاد کے لیے، پاکستان سے۔ مزے کی بات ہمیں تو خود نہیں پتا تھا، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، روزے میں ہوں، یہ نام میں نے بھی لکھوایا، اور مدرسہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سا مدرسہ تھا، اور وہ بیچتا تھا، اور وہ کپڑے دیتے تھے 3 سوٹ گندمی کلر کے کپڑے ہوتے تھے، اور 2 شوز دیتے تھے، ایک ٹوپی دیتے تھے، ایک جیکٹ دیتے تھے، اور افغانستان کے لیے جہاد کے لیے۔ میں آپ کو مدرسہ سراب کوٹ میں ہے مدرسہ ہوں، تو یہ میرا 92 کی بات آپ کو بتا، کچھ 91 92 کی بات ہے، 92 نہیں ہوگا، 91 ہوگا۔ بہرحال یہاں سے یہ بھیجتے تھے، تو جو افغانستان کی جہاد کے لیے کہ جہاد کریں جی جا کے۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ ہم افغانستان کو جہاد سمجھتے تھے کہ افغانستان کے ہمارے بھائی ہے، جہاد کرنے کے لیے آیا، کیونکہ میں بھی ذرا قندار کا ہوں، افغانی ہوں، میں قندار کا رہنے والا ہوں۔ میری پیچھے جو نسل چل رہی ہے وہ کچھ ادھر ہے، کچھ ادھر ہے، تو وقتی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تاریخ جو آپ کو بات، جیسے بہت سارے لوگ دوسرے علاقوں سے آئے،
لیکن آج ہم مطلب اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس جو افغانستان سے آتے تھے ان کے 6 گارڈ ہوتے تھے، ڈبل ڈور گاڑی ہوتی تھی، افغانستان مجاہدین کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، اور ان کے پیسے بیگوں سے بھرے ہوتے تھے، وہ پورے پاکستان میں جاتے تھے، ان کو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہے ایسے ایک ہمارے دوست ہے مولانا یوسف صاحب کے، تو ان کے بیٹی ظہیر نام تھا، ابھی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے مجھے نہیں پتہ. تو ان کے بھائی جمعیت الاسلام میں، تو مولانا سعید یوسف صاحب، تو ان کا مدرسہ ہوتا تھا. تو یہ ایک مرتبہ جب آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی، میری جاننے والے تھے. تو پورے علاقے میں آزاد کشمیر کے اندر، باقی یہاں پہ پورے علاقے میں گھومتا، میں ان کے ساتھ تھا. ظفرآباد کرنے میں تھے، پیسہ ان کے پاس اتنا تھا کہ میں حیران ہوتا تھا. اس کو پیسے کی لالچ کسی کی اور نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی ضرورت کے مطابق ان کے جو پیسے تھے، ظاہر ابھی بھی زندہ ہو میرے خیال میں. تو وہ افغانستان سے جہاد کے لیے آیا، افغانستان سے لے کے پاکستان، پاکستان سے کشمیر، یہ پورا علاقہ اس نے مطلب وہ کیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کوئی بندے کسی نے ٹچ نہیں کیا کہ یہ مجاہدین ہے. اسٹیکر لگا ہوا تھا، نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اسی گاڑی کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے. اب وہ افغانستان کی جہاد کے لیے کر رہے تھے. کتنے لوگ مرے، کتنے لوگ مرے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. پیسے ہم ان کو امریکہ دیتا تھا ان کو، اور روس کو سپر وار اس کو توڑنے کے لیے یہاں امریکہ اپنا فائدے کے لیے یہاں سے مجاہدین بھیجتا تھا، جا کے افغانستان میں جا کے جہاد کرو، اور یہاں سودا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے مولانا فضل الرحمان کو 94 میں ایک جلسے میں وہاں پہ گیا، اور اس نے ایک تقریر کی ایک جگہ پہ، میں اس انتظامیہ میں موجود تھا. تو خدا کی قسم اٹھاتا، اس نے گالیاں دینی شروع کی، یہ فلانا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ اسٹیج سے اتارا گیا کہ نیچے اترو، یہاں پہ تمہاری حکومت نہیں چل رہی ہے. یہ 74 یا 76 کی کرولا تھی، وائٹ کلر کی ان کے پاس، مولانا کے پاس. یہ میں اپنی آنکھوں کی، میں روزے میں ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 84 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میری ذرا 72 کی پیدائش ہے، تو میں ذرا ایک سوجھ بوجھ رکھتا تھا، تھوڑی سیاسی ایکٹیویٹیز میرے پاس ہوتی تھی، میں سمجھتا تھا کہ ان چیزوں کو. اب ہم جہاد کی بات جو کر رہے ہیں نا، اس کی طرف مدعے کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاد ہم افغانستان کو سمجھتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے. آج ہم خود افغانستان کے ساتھ لڑتے ہیں. کیا یہ جہاد ہے، وہ جہاد تھا؟ بتائے ہم پاکستانی ہو، بتائے. اب یہ سمجھانے والی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. مطلب ایک ویڈیو بنا رہے ہو تو یہ اسلام کے خلاف تھی. پہلے جب مووی کیمرہ ہوتا تھا، وہ ریل پڑتی تھی، یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اس کو مطلب کیمرے والی تصویر ہوتی تھی، یہ موبائل نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے یار یہ غلط ہے، یہ مووی یہ رو ڈالنی ہوئی. آج سارے مولوی، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو پکچر نہیں لے رہا ہے، مدرسے میں نہیں لے رہا ہے، ویڈیو نہیں بنا رہے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ویڈیو، مطلب موبائل دیکھتے، فیس بک دیکھتے تھے، چینل دیکھتے رہتے تھے یوٹیوب. اب ہمیں جو گائیڈ کیا جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہتے تھے کہ یار آپ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، آپ کے کندھے ایک دوسرے کے ٹچ ہو، کسیٹ کسی کے جو ہے ان کے کندھے پھٹ جاتے تھے. ارے بھائی جب کرونا آیا تو بولا وقفے میں کھڑے ہو جاؤ، آپ ایک دوسرے سے کرونا لگ جائے گا. ہمارا ایمان تو یہ ہے. میں نے اس ٹائم کو کہا یار مریں گے نہیں ہم، ہماری جو موت ہے نا وہ اسرائیل ہی نکالے گا. بندہ نہیں مار سکتا، نہ کسی کو بھوکا رکھ سکتا. آج ایران پریشان ہے، ظاہر پریشان تو ہوگا، لیکن نکلے گا انشاءاللہ. اگر ہم آج ایران کو مطلب اگر ایران مطلب اگر وہ جو کسی دبئی میں مار رہا ہے، سعودیہ میں مار رہا ہے، کئی عمان میں مار رہا ہے، قطر میں نظال مار رہا ہے، وہ ان قطر والوں کو، مسلمانوں کو نہیں کر رہا ہے. جو ان کے جو اندر بیٹھے ہوئے جو غیر مسلم ہیں نا، جو فساد پھیلانے والے لوگ،
وہ ان کو ہیٹ کر رہا ہے، وہ دوسری جو پوری دنیا کو قائم کرنے کے لیے فتوے لگا لیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جب ایران کا یہ سربراہ مارا اور اتنے جنرل مارے، تو وہ کس وجہ سے مارے؟ کوئی ایٹم بم تھا؟ کیا کام کر رہے تھے غلط جو انہوں نے اپنے ایران کو مطلب ٹارگیٹ کیا؟ پہلے ایران صدام حسن کو مارا، پھر کرنل قذافی کو مارا، وہ کیا کام ایسا کر رہے تھے جو غلط تھا؟ بتائے نا۔ میں یہ جو ہمارے جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، یار یہ کیا جھوٹ بولتے رہتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں یار، سچ بولو۔ تو ہماری جو حکومت ہے وہ حکومت اس کو نہیں کہتے حکومت، یہ ملک نہیں ہے، یہ بس اپنا مفاد چلا رہے ہیں۔ ان کا اپنی دکان کھلی ہوئی ہے، ہماری اپنی ہے، ہم اپنی محنت کر کے کھا رہے ہیں۔ وہ کوئی ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں، وہ ہمارے پہ کوئی احسان نہیں کر رہے۔ ہم کما کے ان کو بھی دے رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم خود بھی کھا رہے ہیں، ملک بھی کھا رہا ہے۔ قرضے آیا دن مطلب چڑھ چڑھ کے یہ تو 2 سال کے اندر یا نگران حکومت میں کتنے قرضے لیے گئے، آپ یہ تو دیکھو۔ پیسے جا کہاں رہے ہیں، لگ کہاں رہے ہیں؟ روڈیں ہیں، اسکول ہے، تعلیم ہے، ٹرانسپورٹ ہے، بجلی سستی ہے، گیس سستا ہے۔ تو پیسے جو لے رہے ہو خرچ کس پہ کر رہے ہو یہ بتاؤ، کہاں پہ آپ نے کون سا تیر آپ نے مارا؟ بہرحال پاکستانیوں ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ آج آپ سے میں یہ ویلاگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہماری گلی حالت دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ گے کتنا کچرا ہے، گٹر بند پڑے ہوئے۔ اور یہاں سے ایک یو سی کے جو کلرک ہوگا نا، یہاں سے رشوت، اور ایک کسی بھی ادارے کا کوئی چپراسی ہوگا، وہاں سے لے کے 22ویں گریڈ آفیسر تک سب کرپٹ ہے۔ ایک عام گورنمنٹ ادارے سے لے کے ایک صدر تک سب کرپٹ ہے۔ نہیں تو زرداری کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے یار؟ آپ حالت تو دیکھو کراچی کی حالت ہوگی۔ تو آپ یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، اس لیے یہ جو ہے نا ہم جہاد کی طرف جائے، ہم افغانستان کی طرف جائے۔ پہلے ہم کہتے ہیں افغانستان کا جہاد ہے، آج نہیں ہے، ہم یہ ہے، آج ہم اسی سے لڑ رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ عراق ایران سے لڑ رہا تھا، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ تو اگر کسی حکومت نے، اگر جنرل عاصم منیر نے اگر کوئی کام کرنا ہے نا، چلیے ایک چیز اس کے راستے میں ہے، مرنا تو ہے کہ آگے بڑھے، اپنی عوام کو لے کے، اپنے ملکوں کو لے کے ایک مرتبہ عوام کو اعتماد میں لے، اور اس کو کہے، عمران خان کو لے کے باہر آئے اور اس کو بٹھا کے کہے کہ آئے آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور آپ کیا کہنے چاہتے ہو اس کا بات سنیں۔ ایک آواز اٹھائے گا نا، پوری قوم کھڑی ہو جائے گی۔ یہ سارے لوگ، آپ 100 آدمی کو اکٹھا کر رہے ہو، آپ کو صرف ایک بندہ چاہیے، ایک آواز اٹھائے گا۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، تو آپ کو 100 بندوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندہ پکڑو گے بس، اس کو بولو گے ہم کیا کریں، وہ عرب کے بارے میں بتائے گا، مسلم کمیونٹی کے بارے میں بتائے گا، پاکستان کے بارے میں بتا دے گا۔ ٹائم تھوڑا ہے، باقی اس کے بعد جتنے لوگ آئے وہ سارے، یہ جو لوگ ہیں یہ سب مفاد کے۔ میں نے ہم کو فضل الرحمان کو بتایا کہ 74-76 کی کروڑا تھی، 84 میں اب جا کے۔ بہرحال میری پاکستانی عوام سے، اور اپنے رائے آپ دیا کریں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ بالکل مجھے خود شرم آتی ہے یہ بناتے ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں بنانا پڑے گا، ہمیں بولنا پڑے گا۔ اگر ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں جو اپنی آواز پہنچانے کے لیے، یہی راستہ ہے، اور یہ انگریز نے ہمیں دی ہے، بڑی شکریہ اس کا۔ فیس بک بھی اسی نے دی، ٹک ٹاک بھی اسی نے دی، واٹس ایپ بھی اسی کا ہے، یہ اسی نے دی ہے، یہ موبائل بھی اس نے دی ہے، اس کا بھی بڑی شکریہ۔ لنڈا بھی وہی دیتا ہے، صرف سارے خراب نہیں ہے، یہ ایک بندہ پالیسی خراب کرتا ہے، اس کو سامنے جب اس کو کمزور نظر آتے لیٹے ہوئے لوگ، وہ کراس کرتا ہے اس کو، وہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت جی، ہم سارے عیسائی ایک پوری دنیا میں چاہیں، ہماری عیسائی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جتنی ٹیکسٹائلیں ہیں، جتنے بڑے بڑے آرڈر دے رہے وہ یورپین کنٹری دے رہی ہے۔ امریکہ بہت کم آرڈر دیتا ہے کسی کو، تو عرب میں بھی کم آرڈر آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن
جو آرڈر جو ہے نا، جتنی بھی ٹیکسٹائل وغیرہ یہ چل رہی ہے، جو بڑی بڑی کمپنی چل رہی ہے، سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ یورپ سے، انگلینڈ سے. تو میں صرف اتنا آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں شعور کی طرف جانا ہے. ہمیں اچھے یہ روٹی گھر جو آپ کو مل رہا ہے، شکر الحمدللہ کریں، کم سے کم کھائیں، ہوٹلوں میں مت کھائیں. لیکن میں آپ کو صرف یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے آپ کو ایک دائرہ کار آپ کو بتایا ہے کہ وہ جہاد پہلے تھا افغانستان اور روس کے ساتھ لڑ رہے تھے، ہم جہاد امریکہ سے پیسے لے کے جہاد لڑ رہے تھے، ہم جہاد کو شہید سمجھتے تھے، ہمیں مولوی غلط فتویٰ دیتے تھے. آج ہم اس سے لڑ رہے ہیں. آج مولوی کیسے فتویٰ دے رہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یا اس کا بندہ مر رہا ہے وہ شہید ہے، یا ہمارا بندہ مر رہا ہے ہم شہید ہیں. صرف یہ کلمہ تو اس نے بھی پڑھا، قرآن وہ بھی پڑھا. برحال خدا حافظ. شعور آپ پہ آنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. میرے پاکستانیوں،